ہوتے ہیں نا بندہ وہ کرتے ہوئے سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو اس سے توبہ کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جبکہ بدعات سے جلدی انسان توبہ نہیں کرتا ہے، بدعات پر وہ اڑ جاتا ہے، اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے نا۔ تو یہ جو صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیکی ہے، حالانکہ یہ جو ہے نا بندے کو ایمان سے خارج کرنے والی چیز ہے، پر پھر بھی توبہ کی توفیق کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ وہ نفس لوامہ ملامت نہیں کر رہی نا، اس کو نیکی سمجھ رہے ہیں۔ اچھا بھائی کسی ان ایک کو بندے کی پوڈ کاسٹ میں ابھی میں نے نا ایک بہت پیاری بات پڑھی تھی، بہت اچھی بات لگی مجھے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامعین تک بھی وہ پہنچے۔ وہ بھی وہی نادر علی کے پوڈ کاسٹ میں کوئی پاکستانی عالم میٹے ہوئے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو دنیا میں ماننا بھی مذہب ہے، دین ہے، جیسے ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، تو دنیا میں ماننا بھی دین ہے اور نہیں ماننا بھی دین ہے۔ جیسے عیسائی جو ہے وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، اور ہم قادیانیوں کو نہیں مانتے، قادیانیوں کے نبی کو نہیں مانتے، اور یہودی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ تو ماننا بھی دین ہوتا ہے، نہیں ماننا بھی دین ہوتا ہے، پر جن کو نہیں مانو ان کو گالی دینا دین نہیں ہوتا۔ شیعوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ نبی کے صحابہ کو گالی دینا اس کو دین کا ایک بہت اہم ترین جز سمجھتے ہیں۔ ان کی کوئی نماز کوئی عبادت مکمل نہیں ہوتی بغیر صحابہ کو گالی دیے ہوئے۔ تو گالی دینا ایک مذہب ہے جس کے یہاں گالی دینا دین ہے، اور وہ شیعوں کا دھرم ہے۔ شیعوں کے دھرم میں صحابہ کو گالی دینا دین ہے، ایمان ہے۔ جو تبرہ ان کے یہاں ہوتا ہے نا، اس میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ بھائی یہود سے آپ پوچھو نا کہ تمہاری امت کے تمہارے دین میں سب سے افضل کن لوگوں کو مانا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کو۔ آپ نصارہ سے پوچھو کہ تمہارے دین میں سب سے افضل لوگ کون ہیں، تو نصارہ یعنی عیسائی کرسچنز کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے ساتھی، وہ سب سے افضل لوگ ہیں۔ اور شیعوں سے پوچھو کہ تمہارے دین میں سب سے برے لوگ کون ہیں، تو وہ کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے ساتھی سب سے اچھے ہیں، یہودی کہتے ہیں حضرت موسیٰ کے ساتھی سب سے اچھے ہیں، اور شیعہ کہتے ہیں دنیا کے سب سے برے لوگ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ تو یہ دھرم ہی پورا کا پورا ان کا ایمانی داؤ پر لگا، ان کی نماز کے بارے میں کیا ہی بات کی جائے۔ بارک اللہ فیکم۔ اصل میں اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے، اسی لیے آپ کے صحابہ کو کہا ہے، تاکہ اللہ کے رسول کے صحابہ کو جب کہہ دیں گے تو خود ہی اللہ کے رسول پہ عیب ہو جائے گا، آپ کے تزکیہ پہ اور آپ کی تربیت دونوں پہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، در حقیقت یہ صحابہ کو نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیونکہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ نبی برے تھے جبھی تو ان کے ساتھی برے ہیں، اگر وہ اچھے ہوتے تو ساتھی اچھے نہ ہوتے۔ افسوس ہوتا ہے ناظرین کرام کہ اگر یہودیوں سے پوچھا جائے کہ تمہاری قوم کے سب سے بہتر لوگ کون تھے، تو وہ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی۔ عیسائیوں سے پوچھا جائے کہ تمہارے سب سے بہتر لوگ کون تھے، تو کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حواری۔ لیکن مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ سب سے برے لوگ کون تھے، تو یہی کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنا ہے۔ ہمیں اپنے قرآن پر ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے، کیونکہ قرآن تو ان کی تعریف کر رہا ہے۔ نبی پر ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے، کیونکہ نبی تو ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اور اگر ہم قرآن پر، نبی پر، صحابہ کرام کے تعلق سے غلطیوں کے شکار ہو رہے ہیں، تو پھر دین سے ہمارا کیا حصہ ہو رہا ہے؟ ناظرین کرام، ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جب کسی شخص کو صحابہ کرام کی عیب چینی کرتے ہوئے دیکھو تو یقین کر لو کہ وہ بددین ہے، وہ زندیق ہے، کیونکہ قرآن اور رسول ہمارے یہاں برحق ہیں، اور ہم تک قرآن و سنت انہی صحابہ کے واسطے سے آیا ہے۔ جب یہ ہمارے گواہ یہ مجروح ہو جائیں گے، یہ ہے بے وقات و بے حیثیت ہو جائیں گے، تو پھر کتاب و سنت کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اس لیے جو لوگ ان کے بارے میں برائی کرتے ہیں وہی لوگ برائی کے زیادہ حقدار ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سے مستثنیٰ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہمیں گالی دینے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر واضح کیا ہے کہ تم صحابہ کرام کو گالی نہ دو۔ صحابہ کرام اگر 600 گرام
یا 300 گرام سونا اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور تم احد پہاڑی کے برابر سونا خرچ کرو تو تمہارا یہ سونا خرچ کرنا ان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کے ایک معاملے میں اختلاف کی وجہ سے باہم تو میں ہونے کی وجہ سے آپ نے یہ فرمایا تھا، جبکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مکی دور میں ہجرت سے پہلے اسلام لاتے ہیں۔ یہ زمانے میں فرق ہے لیکن دونوں کی قربانیاں مسلم ہیں۔ جب ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو ہم کس درجے میں ہوں گے جو اپنی زبانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے کھول۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، فإن أحدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفا، یعنی تم میں سے کوئی آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر، جو کہ بہت بڑا پہاڑ ہے، اگر اس پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو صحابہ کرام کے ذریعے خرچ کیے گئے ایک مد جو ہے ایک چھوٹا سا پیمانہ ہوتا ہے، آپ یہ کہہ لیجیے کہ ایک مٹھی جو اناج وغیرہ لوگ دیتے تھے اس زمانے میں صدقہ اور خیرات، اس کو مد کہا جاتا تھا۔ تو ایک مد اور آدھے مد جو صحابہ کرام نے جو خرچ کیا اس کی برابری نہیں کر سکتا آج کا کوئی انسان اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے۔ محترم ناظرین اکرام، آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کا کتنا بڑا مقام ہے، اور ان کے بارے میں اپنی زبان کو غلط استعمال کرنا یا صحابہ کرام پر کسی قسم کی جو ہے طعن و تشنیع کرنا، ان کی کردار کشی کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اسی لیے علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ اپنی مشہور کتاب، ان کی کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی بھی صحابی کی محبت میں تفریط سے کام نہیں لیتے، ہم کسی صحابی کی محبت میں ہم کسی قسم کی کمی نہیں کرتے، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی بھی صحابی سے برات کا اظہار نہیں کرتے، کسی بھی صحابی سے اپنے آپ کو بری نہیں کرتے، اور ہم بغض رکھتے ہیں، ہم نفرت رکھتے ہیں اس شخص سے جو صحابہ کرام سے بغض رکھے، وَيَذْكُرُهُمْ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور صحابہ کرام کو جو ہے غلط طریقے سے یاد کرے، صحابہ کرام کا ذکر غلط انداز سے کرے، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم صحابہ کرام کا جب بھی ذکر کرتے ہیں تو خیر کے ساتھ کرتے ہیں، بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں، فَإِنَّ حُبَّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، اس لیے کہ صحابہ کرام کی محبت یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ احسان ہے، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ کرام سے نفرت کرنا، صحابہ کرام کے خلاف دل میں بغض رکھنا، یہ کفر کی نشانی ہے، یہ نفاق کی نشانی ہے، یہ انسان کی سرکشی کی نشانی ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔